ہے ٹورسٹ اٹریکشنز ان پاکستان میں سیاحتی مقامات. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورزم کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. واٹ آر دا مین پرپزز آف ٹورزم؟ دیر آر 3 مین پرپزز آف ٹورزم. نمبر 1 از ریسرچ اینڈ فیکٹ فائنڈنگ، یعنی تحقیق. اس کی مثال میں آپ کو دے سکتی ہوں، پاکستان کی آرکیولوجیکل سائٹس جیسے موئنجو داڑو، ہڑپا وغیرہ ہیں، تحقیق کے لحاظ سے اہمیت کے مقامات ہیں. نمبر 2 اٹینمنٹ آف نالج اینڈ انفارمیشن، علم کا حصول اور جستجو، معلومات کو اکٹھا کرنا. اس کے لیے میں آپ کو ہسٹوریکل بلڈنگز جو کہ مغلز نے قائم کی ان کی مثال دے سکتی ہوں. نمبر 3 ریکریشن، اس کے لیے ناردرن ہلی ریزورٹس کی مثال دی جا سکتی ہے. پاکستان میں ڈفرینٹ ٹورسٹ اٹریکشنز موجود ہیں. ان کو ہم 3 مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 از آرکیولوجیکل ٹریئر، اس کے لیے ہم آرکیولوجیکل سائٹس کی مثال دے سکتے ہیں. نمبر 2 ہسٹوریکل بلڈنگز، بہت ساری ہسٹوریکل بلڈنگز پاکستان میں موجود ہیں. اور نمبر 3 ہیلتھ اینڈ ریکریشن ریزورٹس، اس میں صحت افزا مقامات کی مثال دی جا سکتی ہے. آرکیولوجیکل سائٹس کی ڈیٹیل پڑھیں گے ہم چیپٹر نمبر 6 میں، جو کہ پاکستان کے کلچر کے بارے میں ہے. یہاں پر ہم پاکستان کے ہیلتھ ریسورٹس اور ہسٹوریکل سٹیز کی ڈیٹیل پڑھیں گے. وہ ماؤنٹینز جو پاکستان کے ناردرن پارٹس میں لوکیٹڈ ہیں، سنو کیپڈ رہتے ہیں سال کا زیادہ تر حصہ، اور یہاں پر نومبر سے فیبرری شدید سردی پڑتی ہے، اور جس کی وجہ سے لائف زیادہ تر انیکٹیو ہو جاتی ہے ان ایریاز میں. لوگ اپنے ہومز کو چھوڑ کر اپنے مویشیوں کے ساتھ زیادہ تر شدید سردی میں لو لینڈز کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی شدید سردی ختم ہوتی ہے اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، اور ٹورسٹ بھی پورے ملک سے بلکہ باہر کے ممالک سے بھی ان علاقوں کو وزٹ کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں. Most of the hill resorts in the provinces of Punjab and NWFP are 6 to 8,000 feet high. They have scenic beauty in extremely pleasant weather conditions. مری اور پتریاٹا کے اٹریکٹیو ہل اسٹیشنز پنجاب میں لوکیٹڈ ہیں. اگر ہم فردر نارتھ کی طرف موو کرتے ہیں تو ایوبیا، خانس پور اور نتھیا گلی کے جو ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں they are located in NWFP. Beautiful valleys of Kaghan, Sabat also lie in the NWFP. Located near Naran is the Lake Saif al-Muluk, جس کی ایک افسانوی حیثیت بھی ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی. شگران، سیرے پایا اور اس کے علاوہ سوات ویلی میں سیدو شریف، مغزار، بحرین، کالام، مالم جبہ اور میاں دم امپورٹنٹ ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں. اگر ہم نارتھ ویسٹرن بارڈر کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، یہاں پر کوئی بھی ٹریولر جس کو ہسٹری کا تھوڑا بہت علم ہے، سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو تاریخ کا حصہ محسوس کرتا ہے. وہ ایریا جو کہ خیبر پاس کے نام سے مشہور ہے. یہ خیبر پاس پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تاریخ میں یہ بہت ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. یہاں امپورٹنٹ کانکرر نیشنز جو کہ اس علاقے میں انٹر ہوئیں اس پاس کے ذریعے، ان میں سے کچھ نیشنز کے نام میں گنواتی چلوں: آرینز، سکائتھینز، پیرتھینز، گریکس، بیکٹرینز، کشانز، ہنز، ٹرکس، منگولز اور مغلز اس پاس کے ذریعے اس علاقے میں انٹر ہوئے. تو اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے. پشاور جو کہ NWFP کا ہیڈ کوارٹر ہے، ایک اینشینٹ سٹی ہے. بالا حصار فورٹ امپورٹنٹ اور فیمس فورٹ ہے اس کا. اٹ از آلسو نون فار اٹس انگریوڈ کاپر یوٹینسلز، ویسٹ کوٹ، سینڈلز ڈیکوریٹڈ ود امبرائڈری اینڈ گلاس ورک, and its bazaars filled with mouth-watering redolence of چپلی کباب. چپلی کباب کی وجہ سے بھی مشہور ہے پشاور. اور قصہ خانی بازار جو ہے افسانوی حیثیت کا حامل ہے پشاور میں. مختلف اس کے بازار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قافلے جو کہ سفر کرتے ہوئے یہاں پر رکتے تھے اور اپنے دیس کے حالات ایک دوسرے کو سناتے تھے, تو اس کا نام قصہ خانی بازار پڑ گیا. گریک کنکرر, یونانی فاتح عظیم سکندر اعظم الیگزینڈر the Great crossed the Indus at a place slightly downstream the point where the Atak Bridge now stands. Pulling through from Peshawar, Texla is located 16 kilometers short of Islamabad. Texla تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ بدھسٹ کا سینٹر رہا, اور بدھسٹ کا جو گولڈن پیریڈ تھا اشوک کا زمانہ تھا. اشوک کے زمانے میں ٹیکسلا کیپٹل تھا بدھسٹ کا, اور اس کی یونیورسٹی بہت زیادہ مشہور تھی. یہاں دور دور سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے.
پشاور کی تاریخی اہمیت ہے. NWFP کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے اور ہسٹورینز اور ریسرچرز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پنجاب کی سٹیز ملتان، بہاولپور، قصور اور بھیرا، اس کے علاوہ لاہور تاریخی اہمیت کے حامل ہیں. ویلی آف سکیسر جو کہ ڈسٹرکٹ خوشاب میں واقع ہے، بہت خوبصورت ہل ریزورٹ ہے. ویلی آف پیکاکس کلر کہار کو کہا جاتا ہے، اسلام آباد لاہور موٹر وے پہ واقع ہے، لیکن اس کو ایک عالمی معیار کا ٹورسٹ ریزورٹ بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سندھ کا دارالحکومت ہے. ماڈریٹ کوسٹل کلائمیٹ اس کا ہے. ٹورسٹ پورے ملک سے یہاں پر اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. کلفٹن، ہاکس بے ریوشنگ کوسٹل ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں. منورا ایک آف شوٹ بیوٹیفل آئی لینڈ ہے کراچی کے قریب. منورا آف شور بیوٹیفل آئی لینڈ ہے کراچی کے قریب. مانچھر اور ہلیجی لیک اندرون سندھ میں امپورٹنٹ ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں. زیارت ایک صحت افزا مقام ہے بلوچستان میں. قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام زیارت میں گزارے تھے اور بلوچستان کی ہنا لیک ایک امپورٹنٹ ٹورسٹ ریزورٹ ہے. K2 دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹینیس پیک ہے، کراکرم رینج میں واقع ہے اور ٹیکنیکلی اٹ از دا ورلڈز موسٹ ڈیفیکلٹ کلائمبنگ پیک. ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ، جو ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی ہائیسٹ پیک ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے K2 کو کلائمب کرنا ٹیکنیکلی. چترال میں 3 ویلیز ہیں، بیمبورٹ، رامبور اینڈ بریر. دے آر انہیبیٹڈ بائی دا کافرز آف کلاش، جہاں کے رہنے والے کلاش کے کافر کہلاتے ہیں. ہنزا کے رہنے والے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں. اور پاکستان اور چین کے درمیان شاہراہ ریشم تعمیر کی گئی ہے کراکرم کے پہاڑوں کو کاٹ کر. اینڈ دس از ون آف دا ہائیسٹ میٹل روڈز ان دا ورلڈ. دنیا کی پختہ سڑکوں میں سے، بلند ترین پختہ سڑکوں میں سے ایک ہے کراکرم ہائی وے وچ از کالڈ ایز سلک روٹ. لاہور کو ہم کہتے ہیں مشرق کا قلب. کلچرلی بہت رچ سٹی ہے، اسپریچول سینٹر ہے مشرق کا. حضرت مجدد الفسانی جو کہ بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے لاہور کو شہروں کا قطب قرار دیا. قطب کا کیا مطلب ہے؟ تصوف میں، ولایت میں قطب ایک بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، تو لاہور کا یہ درجہ حضرت مجدد الفسانی نے قرار دیا کہ وہ شہروں کا قطب ہے. اور لاہور کی تاریخی بلڈنگز میں بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ، ٹومب آف جہانگیر، نور جہاں. برٹش کے دور کی بیوٹیفل مال ہمیں برٹش کی کے دور کی یاد دلاتی ہے. اس کے علاوہ GC کالج، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو کہ کہلاتی ہے یونیورسٹی آف پنجاب، اور لاہور میوزیم مشہور ہے لاہور کا. کینن زمزمہ اور کیمز گن جو کہ آپ کو لاہور میں نظر آتی ہے، یہ بھی ایک لاہور کے عجائبات میں سے ایک ہے. Traveling through the lush green Punjab to the ancient Harappa, then passing through the desert area of the province, we reach Madinatul Awliya. مدینۃ الاولیاء کسے کہا جاتا ہے؟ ملتان کو ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے. پھر پولنگ تھرو دا ڈیٹ پام اویسس کلسٹرنگ اراؤنڈ دا ہسٹورک سٹی آف بہاولپور. بہاولپور بھی پاکستان کا تاریخی شہر ہے اور صحرا پر مشتمل ہے اور کھجور کے درخت ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں. وین وی موو ڈاؤن آن دا پاکستان ہائی وے اینڈ ٹچنگ دا سم وٹ آف روڈ موئنجو داڑو وی ایڈوانس ٹوورڈز کراچی. موئنجو داڑو سندھ میں واقع ہے، آرکیولوجیکل سائٹ ہے. کراچی کی طرف موو کرتے ہیں ہم تو کراچی پاکستان کا کاسموپولیٹن میٹروپولیٹن سٹی ہے، پاکستان کا لارجسٹ سٹی ہے، ٹورسٹ اٹریکشن ہے ایک بہت بڑی. اور سندھ کی دوسری کلچرل سائٹس میں ٹھٹھا اور بھمبور بھی اہمیت کی حامل ہیں. On the other side, there is the headquarters of Pakistan's federal government, located in the midst of lush green Magla Hills. اسلام آباد دنیا کے ماڈرن کیپٹلز میں سے ایک ہے اور یہ اپنے ایلیگنٹ گورنمنٹ آفیسز، فیصل ماسک، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور اپنی سینک بیوٹی کی وجہ سے مشہور ہے. یہ تمام ٹورسٹ اٹریکشنز جو پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان کا ایک اینڈلیس ٹریئر ہے. نیچر نے پاکستان کو اس ٹریئر سے خوب نوازا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ پاکستان عالمی معیار کے مطابق اپنی سینک بیوٹی کو ڈیولپ کر سکے. اگر پاکستان اپنی سینک بیوٹی کو ڈیولپ کر لیتا ہے عالمی معیار کے مطابق تو اس سے ٹورسٹ اٹریکٹ ہوں گے پوری دنیا سے پاکستان کی طرف.
ہم نہ صرف فورن ایکسچینج کمائیں گے یعنی پیسہ کمائیں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو ایک مہذب قوم کی صورت میں دنیا سے انٹروڈیوس کروائیں گے. یعنی ٹورسٹ آر ایمبیسڈرز آف پیس، ٹورسٹ امن کے سفیر ہوتے ہیں اور وہ ہمارا ایک سافٹ امیج پوری دنیا کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو ٹورزم کو ڈیولپ کرنے سے نہ صرف مالی فوائد حاصل ہوں گے بلکہ ایک پاکستان کا کلچر بھی دنیا کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا اور ایک مہذب قوم کے طور پر پاکستانی دنیا سے متعارف کروائے جائیں گے.